فیصل ووڈا صاحب آپ فرمائیے گا، اس وقت کافی نشستیں ایسی ہیں خاص طور پر لاہور، کراچی، اسلام آباد، جس کے اوپر کافی تنازع ہے اور تینوں بڑے شہر ہیں، کیا ووٹ آڈٹ ہو سکتا ہے یا مٹی پاؤ اور آگے چلنے کا کام ہوگا؟ بہت شکریہ ملک صاحب. دیکھیں ملک صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے بات کی ہے کہ جنبش قلم سے رزلٹ چینج ہو گیا، تو جنبش قلم سے تو پاکستان کی 65 سال کی ہسٹری کے اندر جنبش قلم سے بہت کچھ ہوا ہے. پھانسیاں بھی لگی ہیں اور جنبش قلم سے چیزیں ریورس بھی ہوئی ہیں. وقت حال وقت ضرورت بہت کچھ جنبش قلم سے ہوا ہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ دیکھیں سلمان اکرم راجہ صاحب ایک اچھے انسان ہیں، ایک اچھے کمپٹنٹ لائر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے. 2 4 5 کی فیس سیونگ کے اندر تو فیصلے آ جائیں گے، جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ریت روایت دیکھتے ہوئے. باقی تو فارم 45 جو ہے وہ ہارنے والے کے پاس بھی ہے، جیتنے والے کے پاس بھی ہے، جو الیکشن لڑا ہے اس کے پاس بھی ہے، پانچویں کے پاس بھی ہے. تو اس میں تو میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ وہ چھولے آپ کھا سکتے ہیں، چنے کھا سکتے ہیں، وہ اسی کے کام کا آغاز آئے گا. اس کا فیصلہ نہیں آئے گا؟ اس کا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا نا سر، کیونکہ اگر آپ اس آپ کراچی میکینزم سے بلانگ کرتے ہیں، 17 سیٹیں ایم کیو ایم کو ملی ہیں، پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ وہ لیڈنگ پارٹی ہیں اور حافظ نعیم نے تو اس کے اوپر 7 مہر لگا دی ہے. اب آپ نے کیا دیکھا اب؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب، میرے لیے کوئی یہ الیکشن جو ہے نا کوئی میرے لیے نیا تماشا نہیں. کراچی میں ہوا میں کیا؟ تو بہت کراچی میں کیا ہوا؟ ریسنٹ اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سر یہ 2018 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، آج بھی ایسا ہوا ہے، اس سے پہلے 2013 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، 2008 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، اور آگے جو الیکشن آئیں گے اس میں بھی کافی حد تک کم ہو کے ہوگا، لیکن ہوگا ضرور. تو پاکستان کی ہسٹری میں میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. جب ہم جیتے تھے آل اوور پاکستان تو ہمیں بھی پتہ ہے، اس میں آپ کا حلف اٹھا کے کر سکتے ہیں کہ میں کہوں کہ ریگنگ نہیں ہوئی تھی تو ریگنگ ہوئی تھی. ٹھیک ہے، آج بھی ریگنگ ہوئی ہے، اس سے پہلے ریگنگ ہوئی تھی. اب جو آنے والے الیکشن انشاءاللہ سال 1.5 سال 2 سال یا اس سے پہلے، وہ ایک کم ریگنگ والے ہوں گے، اس میں آپ صحیح جمہوریت دیکھیں گے. لیکن میرا سلمان اکرم راجہ صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ضرور یہ کہوں گا کہ سارا دن اب آپ نے کنفنٹریشن کی سیاست کر کے دیکھ لی. آپ کو اگر ریکنسیلیشن میں بھی نہیں بیٹھنا ان حالات میں، آپ نہ مانیں نون لیگ کو، آپ پیپلز پارٹی کو نہ مانیں، کسی کو نہ مانیں، بٹ آپ ڈیموکریٹک فیس کے ساتھ وہاں بیٹھے تو جا کر. اگر یہاں 3 آدمی بیٹھے ہیں ڈیموکریٹک، تو میں تو دروازہ کھول کے آگے بیٹھوں گا، بیکاز میں جب اس وقت سسٹم کے اندر نہیں ہوں گا میں سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکتا. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ دیکھیں جو فریجائل حکومت کو میں بات کر رہا تھا آپ سے، وہ فریجائل حکومت بن گئی. جو سیٹوں کے نمبر دیے اللہ کی مہربانی سے وہ بھی وہی آئے، جو کولیشن تھی وہ بھی وہ آئی. دیکھیں یہاں تو اب آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اقتدار نون لیگ. شہباز شریف 80 نشستوں سے حکومت چلائیں گے. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں سر، میں تو 6 مہینے 8 مہینے پہلے آپ کو بول چکا تھا. شہباز شریف 80 سے حکومت چلا لیں گے؟ نہیں چلا سکتے سر، نہیں. میں 6 مہینے 8 مہینے سے پیٹ رہا ہوں، میں آج تھوڑی کہہ رہا ہوں آپ سے یہ بات. آج میرے لیے نئی بات نہیں، آج تو رزلٹ آ کے انالیسس سب. نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا؟ دیکھیں ان کے ساتھ تو وہ ہوا جو انہوں نے بھی توقع نہیں کی تھی. دیکھیں واش آؤٹ ہو گئی. کس نے کیا؟ دیکھیں عوام باہر نکلی، اوور ویلمنگ نہیں تھی لیکن ان ایکسپیکٹڈ تھی. ٹھیک ہے، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ دیکھیں ضرور رہے گی. نہیں، ایک سوال کا جواب پہلے آپ دیں پھر عابد شیر علی سے پوچھوں گا. نہیں پارٹی تو ہے، پارٹی کہیں نہیں جا رہی. نہیں لیکن سر یہ اقتدار آخری ہے جو ان پارٹیوں کے اندر آ گئی ہے اس بار. جو آپ کا خیال ہے نون لیگ کا آخری اقتدار ہے؟ 500% میرا انالیسز ہے، باقی تو اللہ کو پتہ ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ گورنمنٹ کے جو ابھی مسائل ہیں، $24 بلین آپ نے دینا جون میں. تینوں سالوں میں آئی ایم ایف کا پیکج ہے، آئی ایم ایف کا پیکج ہے. $74 بلین 3 ایئرز کی ریکوائرمنٹ ہے. obviously تو آپ نے بھی دینا ہے. بجلی کے نرخیں ہیں، بے روزگاری ہے، عام کھانے کی اشیاء کی چیزیں ہیں، نوکریاں ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کے بلز ہیں. کیسے آپ کریں گے؟ آپ کا پہلا انڈیکیٹ دیکھیں ابھی بھی آپ فائنانس کی طرف جا رہے ہیں. آپ ابھی بھی پاکستان کو سیریس مسائل سے نکلنے کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے. آپ فائنانس منسٹر کے اندر، میں نے آپ کے پروگرام میں کیئر ٹیکر بھی کہا تھا، اس وقت بھی گیم ہوئی. آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی ہے آپ کے پاس جو پاکستان کی بہتری کرتا ہے بغیر کسی مفاد کے، سلطان علامہ صاحب. وہ آغا خان صاحب کے بھی رائٹ ہینڈ مین ہیں، چیئرمین حبیب بینک بھی ہیں. میرا کوئی لو لاس ان کے ساتھ نہیں ہے. ایماندار آدمی پاکستان کی خدمت کرتے آئے ہیں. ان کو آج بھی آپ فائنانس میں ایسے پی ایم بنا دیں، وہ ڈیول نیشنل ہیں. گیم نہ کریں، گین نہ کریں اور گیم نہ کریں. اور آپ ان سے آئی ایم ایف کا ریسٹرکچرنگ کرا دیں. ان کے تو سپیڈ ڈائل پہ سارے بینکرز ہیں. اگر آپ کو ایسے اچھے لوگ پاکستان کے اندر بہت موجود ہیں. آپ کی تجویز یقیناً شہباز صاحب سن رہے ہوں.